سر کون سا لمحہ تھا جہاں پہ آپ کو کوئی ایک بہت بڑا فیصلہ لینا تھا اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیصلہ آپ کی پہچان بن گیا؟ میرے خیال میں انٹر کے اندر جو ہے میں بڑا اسٹرگل کر رہا تھا. 2 دفعہ کنزیکٹیولی بیک ٹو بیک جو ہے میں ناکام رہا ایف ایس سی میں. اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے الجھن کا شکار رہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے شوق پورے کریں یا پیرنٹس کی جو ہے ہم خواہشات کو پورا کریں. جو پیرنٹس ہیں ان کو سمجھنا چاہیے شروع سے کہ ان کے بچے کی ٹینڈنسی کیا ہے. میرے خیال میں کپڑے پہننے سے، ویسٹ کی انگریزی بولنے سے ہم ویسٹرن نہیں ہو سکتے. ہمیں یہاں سے جو ہے نا اپنے آپ کو وہ رکھنا ہے جو ہمارا انڈیجنس روٹس ہیں ہماری ہے. اپنے بارے میں کبھی بھی نیگیٹو چیز نہ بولیں، کیونکہ میری مینٹر کہتی تھی جب آپ نیگیٹو اپنے بارے میں بولتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا کان سنتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان دانیال رضا اور روڈ ٹو سکسیس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. ناظرین، ہمیشہ کی طرح ایک شاندار گیسٹ کے ساتھ میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور آج کے جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ ایک محقق، استاد، صحافی. تو آئیے خوش آمدید کہتے ہیں جناب عثمان شاہد صاحب، جو کہ لاہور کی نجی یونیورسٹی میں ایز اے سینئر لیکچرر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. سر فرسٹ آف آل السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے. ماشاء اللہ. سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. شب و روز کیسے گزر رہے ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل ہے، بہت شکر ہے. اچھا، ماشاء اللہ. سر آپ کا سفر جو ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہے، بہت مزیدار ہے. جب ہم نے ریسرچ کی، ہم نے دیکھا آپ نے 3-4 سٹیپ لیے ہیں. اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیں اور کیریئر سفر کیسے رہا کیریئر کا وہ بھی. اور آپ پہلے جو ہے اس صحافی بھی رہے ہیں، پھر آپ بین الاقوامی تعلقات کے بھی ماہر بنے. تو یہ 3 انسانی حقوق، ہیومن رائٹس کے بارے میں بھی ہم نے کچھ پڑھا ہے، اس میں بھی آپ ماشاءاللہ سے ایکٹیو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیسے مینج کی، کیسے سفر چلا؟ جی میں یہی کہوں گا کہ گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ. اللہ کا بہت جو ہے میرے پہ فضل رہا شروع سے ہی، کیونکہ مجھے جو گائیڈ کرنے والے تھے، میرے مینٹرز تھے، میرے جو کولیگ تھے اور جو سینئرز تھے، انہوں نے بڑا اچھا جو ہے نا میرے لیے آپ کہہ لیں کہ رستہ چننے میں میری بڑی ہیلپ کی. کیونکہ ہمارے ہاں سب سے بڑا جو کرائسس آتا ہے جب ہم اسٹوڈنٹ کی بات کریں گے تو اس میں بھی میں یہی چیز کو دہراؤں گا، دوبارہ ری انفورس کروں گا کہ ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ نہیں اس طریقے سے. تو میرے ساتھ بھی کم و پیش وہی معاملات تھے، لیکن حالات سازگار ہوتے گئے. میں نے جیسے بتایا میرے سینئرز نے مجھے بڑا اچھا مشورہ دیا. میں ہمیشہ سے جرنلسٹ بننا چاہتا تھا اور میں نے بی ایس آنرز کیا میس کمیونیکیشن میں پنجاب یونیورسٹی سے. اور آئی فائنڈ مائی سیلف سو لکی کہ ٹو ہیو ہیڈ دس امیزنگ اپرچونٹی تھرو آؤٹ مائی لائف، کہ مجھے ہمیشہ جو ہے نا اپرچونٹی بہت ہی بہترین ملی ہے اور حالات بڑے موافق ملے اس حوالے سے. 2005 میں جب سیکنڈ سیمسٹر تھا تب اے ٹی وی میں میری جاب ہوگی. اس وقت میڈیا کا اتنا بوم نہیں تھا، یہ نیا ڈسپلن تھا. تو چینلز کا ایک آپ سمجھیں کہ مشروم کی طرح چینل نکل رہے تھے اور پھیل رہے تھے. تو اس سارے جب فلڈ گیٹ اوپن تھا تو اس کے اندر ہماری بھی بڑی آسانی سے جو ہے وہ نوکریاں ہو گئیں ٹی وی چینلز کے اندر ہے. اور وہ لانچنگ کئی چینلز کی ٹیم کا بھی میں پارٹ رہا ہوں شروع کے اندر. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا حالات بڑے فیوریبل رہے. ڈگری ختم ہوتے ہی وہاں سے ہی چینل سے لوگوں نے گائیڈ کیا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر آپ ماسٹرز کر لو، کیونکہ مجھے انٹرنیشنل ڈیسک پہ جو خبریں آتی تھی رائٹرز کی، اے ایف پی کی، اے پی کی، وہ مجھے بہت فیسینیٹ کرتی تھیں لوکل خبر سے زیادہ. تو ڈیورنگ میں نے جاب ہی جو ہے ساتھ میں پرسو کر لیا. 2 سال وہ پڑھا، اس کے بعد اپرچونٹی مل گئی گھر والوں کی طرف سے. آپ کہہ لیں تھوڑے سے انہوں نے میرے پہ انویسٹمنٹ مزید کرنے کی حامی بھر لی. تو میں انگلینڈ چلا گیا، وہاں جا کے میں نے ماسٹرز کیا ہیومن رائٹس میں. اور اس کے بعد کچھ عرصہ وہاں پہ این جی اوز کے اندر کام کیا، مائیگرینٹس، انلیگل مائیگرینٹس اور ریفیوجیز کے ساتھ. اور جب واپسی ہوتی ہے تو پھر دوبارہ سے میڈیا جوائن کرنا پڑتا ہے. 6 مہینے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں کام کیا میں نے. اور اس کے بعد پھر میں اس سائٹ کے اوپر آ گیا دوبارہ ٹی وی کی طرف، براڈ کاسٹ جرنلزم کی طرف. تو اس میں دنیا ٹی وی میں نے کام کیا، 24 نیوز کے اندر کام کیا. تو کووڈ کے پیچ سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو گورنمنٹ تھی اس کی پالیسیز کی وجہ سے میڈیا کا سائز کافی شرنک کر دیا گیا. تو اس میں کافی زیادہ کلیم ڈاؤن ہم نے دیکھا، جس میں لے آف کیا گیا لوگوں کو بہت زیادہ. تو اس سائیکل کے اندر میں وکٹم تو نہیں کہوں گا، لیکن وہ اللہ آپ کے لیے رستہ جو ہے نا ہموار کر رہا ہوتا ہے. میں ادھر سے نکلا تو اکیڈیمک روٹ جو تھا وہ میں نے اپنا لیا مشورہ کرنے کے بعد دوستوں سے. تو اس میں پھر مجھے جی سی یونیورسٹی پڑھانے کا موقع ملا، پنجاب یونیورسٹی پڑھانے کا موقع ملا، اور ابھی میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے لاہور میں اس کے ساتھ منسلک ہوں. اور مین وائل جیسے آپ نے کہا کہ صحافی ریٹائرڈ نہیں ہوتے کبھی ہے، وہ جو میرا ریسرچ کا اور کنٹینٹ کی ایک آپ کہہ لیں کہ جستجو تھی وہ ہمیشہ سے رہی ہے. تو میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ گارڈین اخبار، این وائی ٹی یا جو ہمارے لوکل اخبارات ہیں ان کو پڑھے بغیر جو ہے نا میرا دن گزر جائے. صحیح، ماشاء اللہ. بہت ہی انٹرسٹنگ آپ کا جو ہے وہ سفر
فخر ہے. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ پاک جو ہیں وہ آپ پہ بڑے مہربان رہے ہیں. اور میں یہ چیز جو ہے ناظرین کو بتا دوں, یہ میں ہمارے ہاں یوزلی یہ لائن ایسی بولی جاتی ہے, میں باقاعدہ طور کے اوپر اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے بہت زیادہ جو ہے مجھے نوازا, اور میں اتنا اس طرح سے قابل خود کو نہیں سمجھتا, لیکن حالات بڑے اپنے جیسے میں نے کہا میرے لیے کنجینیل سراؤنڈنگز تھیں, حالات موافق تھے, معاملات بڑے اچھے طریقے سے رہے اور ابھی تک ہے ماشاءاللہ. جی اچھا سر, وہ کون سا لمحہ تھا جہاں پہ آپ کو کوئی ایک بہت بڑا فیصلہ لینا تھا اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیصلہ آپ کی پہچان بن گیا؟ میرے خیال میں انٹر کے اندر جو ہے میں بڑا اسٹرگل کر رہا تھا, 2 دفعہ کنزیکٹیولی بیک ٹو بیک جو ہے میں ناکام رہا ایف ایس سی میں. اچھا. میرے گھر والوں کی طرف سے پریشر تھا کہ اس وقت نیا نیا کمپیوٹر سائنس آیا تھا کہ آپ نے ICS کرنا ہے, تو وہ میرا انٹرسٹ اس طرح سے سچ تھا نہیں ہے, آج تک نہیں ڈیولپ ہو سکا, کیونکہ ہمارے ہاں تھوڑا سا جیسے میں نے کہا کیریئر کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ گھر پہ پیرنٹنگ کے بھی ایشوز ہیں. گھر والے تو بڑے جینون طریقے سے آپ کے کیریئر کو لے کے ان کے ایمبیشنز ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں آپ پرسو کریں, لیکن میرے خیال میں جو پرائمریلی سب سے بڑی چیز امپورٹنٹ ہے وہ بچے کی انکلینیشن کس طرف ہے, بچے کا جھکاؤ کس طرف ہے, اس کی ٹینڈنسی کیا ہے, اس کا سمجھنا پیرنٹس کے اینڈ کے اوپر بہت ضروری ہے. اور یہ آج بھی میں دیکھتا ہوں پڑھاتے ہوئے اکیڈیمیا کے اندر بھی کہ بچے بہت اسٹرگل کرتے ہیں, ان کو وہ کام کرایا جا رہا ہے جس چیز کے لیے وہ بنے نہیں. تو میرے خیال میں فطرت کے خلاف کسی بھی انسان سے کام لینا جو ہے ایک بڑی زیادتی ہے. تو وہ 2 سال جو کنزیکٹیولی بیک ٹو بیک میں ناکام ہوا, اس کے بعد ایک واٹر شیڈ مومنٹ تھا میری لائف میں, جب جسے کہتے ہیں آپ ڈیفائننگ مومنٹ کہتے ہیں, میک اور بریک مومنٹ, کہ میں نے پڑھنا ہے مزید یا نہیں پڑھنا. تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں میں نے پڑھنا, لیکن پڑھنا میں نے اپنی مرضی کے سبجیکٹ سے. تو پھر میں نے سمپل جو ہے وہ FA کیا, اور اس کے بعد پھر میں جیسے میں نے کہا جرنلزم میرا پیشن تھا, تو ایک دوست کے مشورے سے یہاں پہ میں پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا. تو پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ ساری ٹریجیکٹری جو تھی وہ گاڈ نے پہلے سے جو ہے ڈیسٹنی ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں, آپ کی ڈیلیجنس, آپ کا پرسسٹنس اور آپ کا ریزالو, اگر پیشن اور پروفیشن ایک ہو جائیں تو پھر میرے خیال میں آپ کو مشکل پیش نہیں آتی ہے, بندہ ہارتا بھی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو وہی مجھے جیسے میں نے کہا حالات بہترین مل گئے, اور جیسے ہی میں اکیڈیمیا کے اندر آیا تو مجھے یہاں بھی اتنا اسٹرگل نہیں کرنا پڑا. مجھے لگا کہ اٹس مائی کپ آف ٹی, کہ میں یہ بھی اس کپ کو بھی اٹھا سکتا ہوں. اور پھر پڑھاتے پڑھاتے ایک اپرچونٹی مل گئی CSS کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کی. اچھا. اس کے اندر آئی ہیو بن ٹیچنگ فار لاسٹ 5 years. تو آئی فائنڈ مائی سیلف سو لکی کہ مجھے ایکسپوجر اتنا زبردست ملا, اور بہترین پاکستان کی جو کمپیٹنٹ لاٹ ہے اس کے ساتھ انٹریکشن کرنے کا اور انہیں پڑھانے کا موقع ملا, اور ابھی تک وہ کر رہا ہوں. تو میرے خیال میں وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کبے کو لت لگی تو سیدھا ہو گیا, تو آئی تھنک میرے کیس میں بالکل ٹھیک ہے. اور یہ 2-3 دفعہ میرے ساتھ ہوا. ایک تو وہ انٹر کی جیسے میں نے بات کی, پھر میڈیا کے اندر جیسے میں نے بتایا کلیم ڈاؤن آیا 2019 کے اندر, میرا اکیڈیمیا کی طرف رخ ہوا, اور ابھی دوبارہ سے میں میڈیا کی طرف جو ہے وہ جیسے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جب فضل کرنے پہ آئے تو ٹیلنٹ اتنا زیادہ میٹر نہیں پھر کرتا, جب رب مہربان تو جگ مہربان. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ جو میرا IR کا بیک گراؤنڈ تھا اس چیز نے بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر تھا. تھوڑا آپ کا فورن ایکسپوجر ہوتا ہے, اسپیکٹرم براڈ ہو گیا ہوتا ہے, آپ کی نالج کی بینڈ وڈتھ بہت بڑھ گئی ہوتی ہے. تو اس کی وجہ سے پھر مجھے انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے ڈفرینٹ TV چینلز کی طرف سے وہ مدعو کیا جاتا ہے, تو اپنے انالیسس کے حوالے سے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری جو اپنا کہہ لیں کہ ایک طرح کا دسترخوان ڈفرینٹ طرح کا, اس میں نئی سے نئی ڈشز میں بوفے ہیں, اور ایک باسکٹ میں نے کبھی ایگ رکھے بھی نہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ میں نے کوئی ڈگری ایک دوسری دفعہ نہیں کی. تو میں اسٹوڈنٹس کو بھی یہ ضرور مشورہ دوں گا کہ آپ جب ایک ڈگری ایک دفعہ کر لیتے ہیں تو اس میں ماسٹرز اور PhD انٹل آپ کا پیشن نہیں ہے اسے پرسو نہ کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں 2030 میں 4th انڈسٹریل ریولوشن کا سائیکل کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کی وجہ سے انفارمل جابس چلی جائیں گی. یہ جو آپ کو لوگ بغیر کسی اسکل کے کام کرتے نظر آتے ہیں, بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. اور ہمارے ہاں تو 60% سے زیادہ لوگ انفارمل لیبر سے وابستہ ہیں, کوئی ٹیکنیکل ان کے پاس وہ ہنر نہیں اس طریقے سے. اور وائٹ کالر جاب کا بھی جانے کا بڑا خدشہ ہے, جس طریقے سے آٹومیشن کی دنیا ہم دیکھتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی بڑا اپنا دنیا آل ٹوگیدر شفٹ ہونے جا رہی ہے. تو میرے خیال میں سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹ کو تھوڑا الٹرا کانشیس ہو کے اپنی آپشنس کو ایگزاسٹ کرنا چاہیے, کیونکہ پیور سائنسز کا تو یہ ہے کہ جب تک آپ ڈگری نہیں کر لیں گے, آپ کے پاس ہنر نہیں, آپ پرسو نہیں کر سکتے. لیکن ہماری فیلڈ میں پیرا ٹروپر بھی آ جاتے ہیں, وہ صحافی بھی آ جائیں گے جن کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اور وہ اینکر بن کے تو
شروع ہو جائیں گے. تو میرے خیال میں پولیٹیکل سائنس, IR, سوشیولوجی, اینتھروپولوجی, انفارچونیٹلی اتنا بہترین سبجیکٹ ہے اینتھروپولوجی, لیکن پاکستان میں اس کے لیے وہ فیوریبل سینیریو نہیں. بالکل ایسے. تو جرنلزم بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے ڈیجیٹل یہ اپنا الٹرنیٹیو میڈیا آیا, ڈیجیٹل پلیٹ فارمز آئے ہیں, اس کی وجہ سے بھی میڈیا کے اندر جو شفٹ آئی ہے, تبدیلی آئی ہے, اس کو بھی نوجوان کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اس چیز کو ریڈ نہیں کرتے, سنک نہیں کرتے اس کے ساتھ خود کو, تو پھر میرے خیال میں کافی سفر آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ 4 سال کی ڈگری ہیں. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے آل ٹوگیدر. اب اسٹوڈنٹ 4 سال کی ڈگری کرنے کی بجائے شارٹ کورسز کر رہے ہیں. بالکل. ہم دیکھتے ہیں کہ DG اسکلز ایک پلیٹ فارم ہے گورنمنٹ کا, اس کے تھرو, کیونکہ ہمارا ملک ماشاءاللہ وائبرنٹ, ہمارے پاس جو ہے وہ ایکٹیو لیبر مارکیٹ ہے, ہمارے پاس یوتھ ہے, یوتھ بلج بہت ہے, ینگسٹ نیشن ہے پاکستان, اور ٹاپ 10 کنٹریز میں ہم شامل ہیں جو کہ دنیا کے اندر فری لانسنگ کے اندر آتے ہیں. اور گورنمنٹ ابھی اس طریقے سے ہمارا فریم ورک انہیں سپورٹ نہیں کرتا, لیکن دے آر آن دیئر اون, اور ماشاء اللہ دے ہیو بین ڈوئنگ فینٹاسٹک جاب. اور لوگ اپنا, ہم دیکھتے ہیں IT سیکٹر کے اندر جو ہماری اپنا ان پٹ ہے وہ ہر روز بڑھ رہی ہے. ابھی بھی تقریباً شاید $3 بلین سے اوپر کی ورتھ ہے ہماری IT سیکٹر میں. بالکل ایسے. ویل سر, ہم سب جانتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا, آپ کی ہی بات سے مجھے ایک سوال جو ہے وہ یاد آیا. وہ بیچارے الجھن کا شکار رہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے شوق پورے کریں یا والدین کی یا پیرنٹس کی جو ہے ہم خواہشات کو پورا کریں. پیرنٹس کہتے ہیں جی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, ایگزامپل دے رہا ہوں, ان کا شوق ہوتا ہے نہیں جی ہم نے انجینئر بننا ہے. تو اس کو کیسے, اس کا توازن کیسے قائم کیا جائے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں آج کل سوشل میڈیا پہ کافی جو ہے نا پیرنٹنگ کے بارے میں جو ہے نا گائیڈ لائنس موجود ہیں. جو پیرنٹس ہیں ان کو سمجھنا چاہیے شروع سے کہ ان کے بچے کی ٹینڈنسی کیا ہے. ویسٹ اس لیے آگے نکلنے میں کامیاب ہوا کہ وہاں بچے کی بات کو, اس کی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے گھر میں. کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں جس طریقے سے ڈراسٹک چینجز آ رہی ہے زندگی کے اندر, ایک پورا لائف سٹائل, ایک پیٹرن شفٹ ہو رہا ہے, تو اس پیس کے ساتھ ہمارے پیرنٹس سنک نہیں ہیں. وہ آج بھی مطلب کیا کہتے ہیں اولڈ فوسل ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں, جو پرانے لوگ ہیں ان کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم, ان چیزوں سے خود کو سنکرونائز کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. لیکن ہمیں ان کا احترام ہر صورت کے اندر جو ہے کرنا چاہیے پیرنٹس کا, ٹھیک ہے, اور انہیں میرے خیال میں سمجھانا چاہیے. آج کی نوجوان نسل میں دیکھتا ہوں وہ دے آر کوائٹ گڈ ایٹ کمیونیکیشن. انہیں پیرنٹس کے ساتھ کیا بیٹھ کے انہیں بتانے چاہیے ڈائنامکس کیا ہیں, کس اپنا فیلڈ کی کیا ورتھ ہے. کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر انجینئر زیادہ سفر کر رہے ہیں. یہ جتنے پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنا YDA ڈاکٹرز وغیرہ ہم دیکھتے ہیں, لاکھوں روپے آپ لگاتے ہیں, آپ اتنی محنت کرتے ہیں, اور دین اگین یو اینڈ اپ ڈوئنگ CSS. تو یہ چیز میں نے وٹنس کی ہے CSS کے اندر ہے کہ میرے سامنے جو ہیں وہ ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, انجینئرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور سوشل سائنسز کے IR پول سائنس کے بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو سم ٹائم وہ ایک دوسرے کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بھی اگر ادھر ہی آ کے بیٹھنا تھا تو اتنا لمبا روٹ آپ نے اور اتنا مشکل راستہ کیوں لیا. تو یہ ایک چیز ہے جو پیرنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ویسٹ کے اندر تو اگر بچہ پڑھنا نہ مزید چاہے تو گھر والے اس کو اس طرح سے فورس نہیں کرتے, لیکن اچھی بات ہے وہاں کی اسکولنگ سسٹم کے اندر کو بڑی جلدی بچے کو گیج کر لیتے ہیں کہ واٹ ہی اور شی از گڈ ایٹ, یا وہ کیا کر سکتے ہیں. مطلب آئرنی سچویشن کی یہ ہے کہ جو لڑکی اچھے اسکیچ بنا سکتی, پینٹنگ کر سکتی ہے, آپ اسے IR کے اندر بھیج رہے ہیں اور وہ IR پڑھنے پہ مجبور ہے. اس کی بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ اکنامک وانٹس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ مارکیٹ کے اندر یوٹیلیٹی نہیں ہے. ایک اچھا پینٹر کیا ایک غریب ملک کے اندر اس کی پینٹنگ کون خریدے گا, کہاں اسکیچ اس کا بکے گا. ایک لٹریچر پڑھنے والا لڑکا یا لڑکی مجھے بتائیں, مارکیٹ کے اندر انگلش لٹریچر, اسلامیات, فارسی, یہ سارے سبجیکٹس ہیں ویسٹ کے اندر, ہر چیز کی امپورٹنس ہے. بالکل ایسا. ہاں, لیکن ہمارے ہاں جو ہے سرٹن ڈگریاز ہیں, بھیڑ چال کی کیفیت ہے, تو اس کی وجہ سے ہم خود کو اسٹرینگل کر لیتے ہیں اپنی خواہشات کو, جس کی وجہ سے بڑی پرابلم آتی ہے. لیکن میرے خیال میں جس طرح سے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اویلیبل ہیں, ہم اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. تو ہمیں جو دنیا میں آنے والے ٹرینڈز ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. فار انسٹنس گرین جابز آ رہی ہیں, کلائمیٹ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے, اس کے سوشل امپیکٹ, اس کے سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے. تو میرے خیال میں یوتھ نو ڈاؤٹ جو نالج بیس ان کی ہے وہ میری کبھی بھی نہیں رہی. مطلب میں جو 21-22 سال کی ایج میں ان چیزوں کے ساتھ ایکسپوز ہوا باہر جا کے, ہمارا بچہ میرے خیال میں 14-15 سال کی عمر میں جو ہے وہ ان چیزوں سے فیملیئر ہے اور وہ بہت کانفیڈنٹ ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو ہے ملک میں حالات آپ کو پتہ ہے, جو ایک انسٹیبلٹی کا ایلیمنٹ ہے,
تو ایک ینگسٹ نیشن کے لیے جس طریقے کے پروجیکٹس ہونے چاہیے, جس طریقے کی پالیسیز ہونی چاہیے, وہ اس اینڈ پہ مجھے گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹرگل کرتی نظر آتی ہے. ٹھیک. اچھا سر, مجھے جو ہے آپ یہ بتائیں, آپ بین الاقوامی تعلقات کے ماہر بھی ہیں. ایران اور اسرائیل کا جو یہ مسئلہ چل رہا ہے اور اس میں اب امریکہ بھی انوالو ہو گیا, تو اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی بات کریں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری یوتھ اس سے کیا لرن کر سکتی ہے؟ میرے خیال میں سچویشن ابھی بھی بڑی فلوئڈ سچویشن ہے. کوئی ایک انسیڈنٹ حالات کو آگے پیچھے کر سکتا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں بال ایران کے کورٹ کے اندر ہے, اور ایران نے اسٹریٹجکلی بڑا بہترین موو لیا ہے کہ انہوں نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کسی بھی جو 8 اپنا امریکہ کی ملٹری بیسز ہیں اکراس دا ریجن, ان میں سے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا. امریکہ نے نو ڈاؤٹ ان کی سوورنٹی کو بریچ کرتے ہوئے جس طریقے سے کل اٹیک اور کیا کہتے ہیں انجسٹیفائڈ ویج کیا ہے اٹیک, اس کے بعد بھی میں دیکھتا ہوں کہ ان کی اسٹریٹجک آپشن کے اندر جو انہوں نے سمجھداری کا ثبوت دیا ایرانین قیادت نے, کیونکہ وہ 2 فرنٹ وار نہیں کھولنا چاہتے, اور یہی نیتن یاہو ہمیشہ سے چاہتا ہے کہ اپنی وار کو امریکیوں کی وار بنا دوں اور ان کو ان کے سامنے کھڑا ڈائریکٹ کر دوں, اور یہی اس نے 2003 کے اندر بھی کیا. اچھا, اس سے ہماری ینگ جنریشن کیا سیکھتی ہے؟ میں اس ینگ جنریشن کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا آپ کہہ لیں سمپتھی رکھتا ہوں کہ ہماری یوتھ جو ہے اس سینچری کے, ہم تو ملینیلز ہیں, پیچھے کی جنریشن ہے, ہماری جو یوتھ ہے جنہوں نے آنکھ کھولی 2001 کے بعد سے, تو اپنے ملک کے اندر اگر بات کریں تو یہاں بھی وار آن ٹیرر تھی, دھماکے تھے, اسکول جا رہے ہیں بچے تو ہر وقت ٹی وی پہ کیمرے پہ یہی کچھ دیکھ رہے ہیں. انسرجنسی اگر ہم دیکھیں ملیشیاز تھے وہاں پہ بارڈر کے اوپر, ویسٹ اپنا بارڈر پہ بھی انگیج تھے ہم TTP کے ساتھ, ادھر بھی ڈرون سٹرائکس ہو رہی تھیں. ادھر ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا جیسا مانسٹر اس کو مینیج کر رہے تھے, پھر وار جو ہے ہمارے شہروں تک آگے بھی تھی, دھماکے ہو رہے تھے روٹین میں, اور ساتھ میں جیسے ہی وہ 20-21 سال کے ہوتے ہیں آگے جناب رشیا اٹیک کر رہا ہے یوکرین پہ, اور ادھر اپنا اسرائیل جو اپنا کیا کہتے ہیں قتل عام کیا ہوا ہے, اور اوپر سے انڈیا پاکستان کی جنگ بھی دیکھ لی. اور ہمارا نوجوان جو ہے وہ بڑا آپٹمسٹک ہے, وہ باہر جانا چاہتا ہے, اس کی بھی خواب ہیں, اس کی بھی اسپائریشن ہے, جو کہ ہر کسی کی ہوتے ہیں جس طرح سے کسی زمانے میں ہمارے بھی تھے. تو اس کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے یورپ کی طرف تو دیکھتا ہے کووڈ کے اثرات وہاں پہ ابھی تک ہیں, گیس وہاں پہ بند ہے, اور رشیا کا جو ایک تھریٹ ہے اس کے اگینسٹ وہاں پہ بھی ویپن اسٹاک پائل اکٹھے کرنے میں لگ گئے ہیں, فوجی بھرتے کیے جا رہے ہیں. امریکہ کی طرف دیکھتا ہے تو امریکہ کہتا ہے کوئی نہیں آ سکتا یہاں پڑھنے کے لیے, کتنا ڈسکریمنیٹری ان کا ہے, اور کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے یہ ایکٹ ہے. اور پھر مڈل ایسٹ کی صورتحال دیکھتا ہے, تو میرے خیال میں ایک مایوس کن جو ہے نا حالات ہیں اس نوجوان کے لیے جس کے پاس کیپیسٹی بھی ہے, جس کے پاس ریشنالٹی بھی ہے, ڈگری بھی جس کے پاس ہے, جس کے پاس اپنا ویژن بھی ہے, اور ہی اور شی ہیز گاٹ اے اسٹوری ٹو ٹیل, لیکن اس کے لیے حالات ویسے نہیں ہیں انفارچونیٹلی. اور اس سے اگلی جو جنریشن ہے انفارچونیٹلی انہوں نے ایک ایسی دنیا انہیں ہینڈ اوور نہیں کی جو کہ پرامن ہو, جو کہ ذمہ دار ہو, جو کہ اصول پسند ہو, اور جو کہ ڈیموکریٹک ہو اور ایکول اپرچونٹی کو مانتی ہو. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک طاقتور کسی بھی چھوٹے کو جو ہے وہ کسی وقت بھی جو ہے اپنا سنپ کر رہا ہے, پکڑ رہا ہے اور اس پہ حملہ کر رہا ہے, بالکل ایسے جس طرح ہم انڈیا کے کیس میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے سائز کی وجہ سے ایک ہجمونک ڈیزائن بنانا چاہتے تھے. وہ تو اچھا ہو گیا کہ ہم نے ان کا طبیعت صاف کی اچھے طریقے سے, لیکن میرے خیال میں یہ وار کا ہسٹیریا قوموں کو بہت پیچھے لے جاتا ہے. اور اس میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں ہماری یوتھ کو کہ جو پاکستان انڈیا کی جنگ میں ہمارا نیشنل کریکٹر سامنے آیا وہ انڈیا کی طرف سے نہیں ہے, رول ریورس ہو چکے ہیں. حالانکہ انڈین سوسائٹی کے بارے میں ہم سوچا کرتے تھے وہ بڑے سیکولر ہیں, بڑے لبرل ہیں, بڑے پلورل قسم کے ہیں, لیکن جس طرح سے ٹاکسٹی ہم نے دیکھی ان کے اینڈ کے اوپر وہ پاکستانیوں میں نہیں تھی. بالکل ایسا. اور دوسری چیز ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے اسے دوبارہ سے انٹیگریشن کا موقع ملا. ہم نے دیکھا کہ ہماری تمام سیاسی جماعت, ہماری یوتھ, تمام طبقات, وہ تمام فالٹ لائن کو ختم کر کے وقتی طور کے اوپر ایک ہو کے, جس طرح ایرانین قوم ہے. ہم دیکھتے ہیں نیتن یاہو نے وہ آپریشن لائزنگ لائن جو وہاں کے اوپر اپنا سٹارٹ کیا تھا, وہاں قتل عام کرنا جو اس نے پہلے دن شروع کیا, اس کے بعد یہی اس نے انسینویٹ کیا کہ ہم انہیں مار رہے ہیں, آپ اٹھ کھڑے ہوں, آپ انہی کے خلاف ہیں. لیکن وہ ایرانیئنس کو بھی میں آئی تھنک دے ڈیزروز ٹو بی اپلاڈڈ کہ وہ سارے لوگ جو ہیں تہران کی سڑکوں پہ ایک ہی پوسٹر پکڑ کے کھڑے تھے, اور وہ تھا آیت اللہ علی خامنائی کا. تو آیت اللہ علی خامنائی پوسٹر بوئے ہیں آج کے ایران کے, اور مسلم دنیا کے تمام لوگ نو میٹر وہ کسی فرقے سے بلانگ کرتے ہوں وہ ہیل کرتے ہیں آیت اللہ علی خامنائی کو, اور وہ مسلم ہیرو ہیں. ساری زندگی جو مسلم ورلڈ ہے, سنی ورلڈ, انہوں نے کوشش کی پبلک کنزمپشن کے لیے کہ ہم گارڈین ہیں, اسلام کے چیمپئن
دنیا نہ مسلم امہ کے بڑے ہم ہیں، لیکن میرے خیال میں آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے یہ ثابت کیا کہ میدان عمل میں کون بھاگ رہا ہے اور کون کھڑا ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا، دنیا ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور ہی از اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری. اور دوسری بڑی بات ہے کہ مسلم دنیا کو جہاں تلوار اٹھانی چاہیے تھی وہاں وہ آواز اٹھا رہے ہیں. اور آیت اللہ علی خامنائی چونکہ ان کے پاس رول ماڈل ہے کربلا کا، وہ کسی صورت میں نہ وہ اے پولیٹیکل ہو سکتے ہیں اور ریزسٹنس تو ان کے خمیر میں شامل ہے. بالکل. تو میرے خیال میں یہی انقلاب تھا جب 79 میں آیا، کیونکہ آیت اللہ روح اللہ خمینی یہی کہتے تھے کہ ہم تمام ویسٹرن جو بھی اپنا کیا کہتے ہیں بلنگ فیکٹر ہیں ہم ان کو کنفرنٹ کریں گے. آپ مجھے بتائیں کوئی آپ کو مارتا رہے اور آپ برداشت کریں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں معاملات کو رفع دفع کرنا چاہتا ہوں. آپ کو پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ، آپ کو مضبوط جگہ پہ کھڑے ہو کے بیٹھنا چاہیے. بالکل. ایرینینز آج بھی بیٹھ سکتے ہیں مذاکرات کی ٹیبل پہ، لیکن وہ اپنی قوم کو یہ میسج نہیں دینا چاہتے کہ ہم کمزور ہیں. تو میرے خیال میں آج کی دنیا کے اندر جو ہے، کیونکہ آپ کی پھر وہ جو نفسیاتی اعتبار سے آپ جنگ ہار جاتے ہیں. بالکل. اور ایران بہت بڑی قوم ہے، اسرائیل تو ملک ہی نہیں ہے، اسرائیل تو لوٹ مار کی ایک جگہ ہے جہاں سے آپ وہ بھاگ رہے ہیں، وہ تو نیٹو لینڈ ہی ان کا نہیں ہے، ساری دنیا تاریخ جانتی ہے. اور جو پرشین امپائر کی ہسٹری ہے وہ تو 5000 سال پرانی ہے. تو میرے خیال میں اس قوم کو شکست دینا، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم نے جس طریقے سے مینج کر لیا سیریا کے اندر کرائسس کو، جس طریقے سے غزہ میں کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی اسی کیا کہتے ہیں طریقے سے کر لیں گے مینج. میرے خیال میں یہ فار فیسٹ آئیڈیا. وہی انڈیا اور پاکستان والا حال ہوا، جیسے انڈیا نے اپنی بڑا ہونے کا وہ کیا کہ میں بہت بڑا ہوں. بالکل. تو کیونکہ وار میں آپ ہمیشہ مس کیلکولیشن کرتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہو جاتی ہے اور یہ ہسٹری کا پیٹرن رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ وار شروع کرنے سے پہلے آپ اچھی طریقے سے سوچ لیں. خود ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ وار ایک ٹریپ ہے، وار اسکیپ نہیں ہے. ابھی بھی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ اسٹرائک کیا، خود اس کی جو فین بیس ہے اپنے ملک کے اندر جو سپورٹر ہیں وہ اس کے خلاف ہو گئے ہیں. بالکل. دے ہیو ٹرنڈ اگینسٹ ہم کہ بھئی یہ تم نے کیا حرکت کی ہے. اور ریپبلکن کیمپ کے اندر جو ہے ہم دو رائے دیکھتے ہیں، ان کے اندر تقسیم دیکھتے ہیں اس حوالے سے کہ امریکہ پھر وہی حرکت کرنے جا رہا ہے جو ہم نے 2003 کے اندر کی تھی. بالکل. تو ایک افسوسناک سچویشن تو ہے، لیکن ایرینینز قوم نے جس طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کیا، ٹیکل کیا، اور پرٹیکولرلی ان کی قیادت نے، بالکل ایسے میرے خیال میں وہ 86 سالہ جو بزرگ ہیں آیت اللہ خامنائی، میرے خیال میں جتنا مدبرانہ طریقے سے وہ معاملات کو مینج کر رہے ہیں اور بڑا کیا کہتے ہیں چیزوں کو جس طرح ٹیکل کر کے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں ایک ایسی دنیا کے اندر جہاں ساری دنیا جو ہے وہ انجسٹیفائڈ اس وار کے ایک طرح سے اگر خلاف نہیں ہے تو وہ مطلب بڑا وہ منورنگ کر رہے ہیں. مطلب آپ کو ایک چیز غلط ہے، لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ، اسے بتائیں غلط ہے. آج ہم دیکھتے ہیں یورپین کنٹریز ہے وہ کتنے بڑے چیمپئن بنتے ہیں، اگر امریکہ نہیں تو تم لوگ تو سچ بولو وہاں کے اوپر ہے، لیکن ویسٹرن انٹرسٹ کے ہاتھوں مجبور یہ دنیا جو ہے وہاں پہ وکٹم کو ہی کہہ رہی ہے کہ آپ ٹیبل پہ آ کے بیٹھ جائیں. وہ تو ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو اتوار والے دن عمان میں مذاکرات کرنے کے لیے ٹیم تیار تھی، لیکن آپ کس طریقے سے کسی کو اس طرح دیوار کے ساتھ لگا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹیبل پہ آ جائیں. تو میرے خیال میں یہ میسج بھی جو ہے ایک ایسی دنیا کو جو کہ سمجھتی تھی رول بیسڈ آرڈر کوئی چیز ہے، اس کو گیا کہ ایز سچ یہ کوئی چیز بھی نہیں تھی. اور یوکرین کرائسس نے ان کی ہپوکریسی اس کو مکمل طور پہ نیکٹ کر دیا، واضح کر دیا. ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، لیکن اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو روس نے جو حرکت کی یوکرین کے اندر ہے اس کے پیچھے بھی یہ یورپینز خود ہیں جنہوں نے 1994 کے اندر ان کے نیوکلیئر آرسنل ڈسمینٹل کرائی یوکرین کے، اور انہیں کہا کہ آپ کو ہم پروٹیکشن دیں گے. آج وہ یوکرینین ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ سمن بکمن امیون والا فلسفہ لے کے وہاں بیٹھے ہوئے. ویسے تو اس کے لیے ہمیں جو ہے ایک اسپیشلی پوڈ کاسٹ مزید ارینج کرنا چاہیے، چونکہ آپ سے جو بھی باتیں، ایک تو انفارمیشن آپ کی بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جنریشن کو بھی سیکھنے کو بہت ساری باتیں ملتی ہیں. خیر ہم اس کا جو ہے ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. سر پی ایچ ڈی آپ کر رہے ہیں، آپ نے پیچھے سے اسٹیپ لیے ہیں جرنلزم کی، پھر اس کے بعد آپ نے انٹرنیشنل ریلیشن کیا، ہیومن رائٹس پہ، تو اب آپ پی ایچ ڈی کس چیز میں کر رہے ہیں؟ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں کہ جو پالیٹکس آف ریلیجن ہوتی ہے، کیونکہ اس کی بڑی مینیپولیشن ہوتی ہے دنیا کے اندر، اور اسلام کو لے کے جو ہے سارا نیریٹو جو ہے وہ آرکیسٹریٹ کیا گیا. تو میرا ٹاپک جو ہے وہ ہے صوفیزم سے متعلق، کہ وار آن ٹیرر کے اندر 9/11 کے بعد جو کس طریقے سے امریکن تھنک ٹینکس نے، پالیسی سرکلز نے صوفیزم کو ایز اے ٹول کے طور پہ
ویپنائز کیا اور اس کی کنسٹرکشن ایسی کی کہ یہ اے پولیٹیکل ہے، یہ سیاسی لوگ نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ پیسیفسٹ ہیں، یہ لڑتے بھی نہیں، جبکہ ہسٹوریکلی یہ دونوں فیکٹس غلط ہیں. صوفیز پیسیفسٹ کبھی نہیں رہے، دے ہیو بین پیسفل، وہ پیسفل ضرور تھے. دوسرا انہوں نے ہمیشہ ریزسٹنس کی ہے. اقبال کی آپ پوئٹری اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اسی چیز کی بات کرتے ہیں. اور انہوں نے جو ایکٹیو، اصل میں ویسٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ مسلمانوں کو چاہتا ہے کہ یہ پولیٹیکلی ایکٹیو نہ ہو. یہ صرف ہمیشہ جو ہے یہ 50% ڈسکاؤنٹ لگ گیا، یہ کریں، کھائیں پیئیں، موج مستی کریں، اس کے علاوہ کوئی کام نہ کریں، اور وہ سیاست ساری وہ کریں، ویپن بھی وہ بنائیں. تو اسلام تو از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. تو اس لیے جو لوگ مسلمان پوری دنیا میں اکراس دی گلوب پولیٹیکلی ایکٹیو مسلمان ہیں، اس کو وہ لیبل کرتے ہیں. تو انہوں نے پولیٹیکل اسلام جو ہے اس کے اگینسٹ ایک ایسا صوفیزم گڑا جو کہ اپنی انڈیجنس روٹس نہیں رکھتا. اور انفارچونیٹلی پاکستان کی جو اسٹیٹ کے اس وقت کے ایلیمنٹس تھے مشرف دور میں، انہوں نے بھی اس نیریٹو کو پبلک لیجیٹمیسی کے لیے یہاں پہ پھیلا دیا. تو یہ ایک مسئلہ، اس کو میں ایڈریس کر رہا ہوں کہ ہمیں ہر چیز کو ویسٹ کی طرف سے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ بڑا ڈیلیما ہے کہ ہم اپنی انڈورسمنٹ کے لیے اس کی ویلیڈیشن لیتے ہیں ویسٹ کی طرف سے کہ صوفیزم وہی کہیں گے تو اچھا ہے، ادروائز نہیں اچھا. اس کی وجہ ہے تمام پیٹرن جو ہے کلونیلزم کے لیگیسی ہیں، انہیں ہمیں کیا ڈی کولونائز کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے مائنڈ کو ڈی کولونائز کرنے کی ضرورت ہے. آئی ہیو آلویز بین obsessed with ویسٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 6 سال رہا ہے بندہ کہیں بھی رہے تو اس کی آف کورس اس کا امپریشن آپ کے اوپر آ جاتا ہے. میرے اینڈ کے اوپر بھی یہی کیس تھا، لیکن آف کورس اوور دا ٹائم جب چیزیں دیکھتے ہیں آپ کا ایکیومن بہتر ہوتا ہے، آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ڈیول لائز ان دی ڈیٹیل، کہ جو ڈیول ہے وہ ڈیٹیل کے اندر چھپا ہوا ہے. تو میرے خیال میں ہم سے زیادہ میں دیکھتا تھا ویسٹ میں بھی کہ انڈینز جو ہیں وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہیں اپنے کلچر کو اور اپنی آئیڈینٹی کو ڈیفینڈ کرنے میں. اور دوسرا ساؤتھ امریکنس کو میں نے دیکھا کہ وہ جس طرح ڈی کلونیلزم پہ کام کر رہے ہیں، تو ہم لوگ جو ہیں چلو یورپ چلو، امریکہ چلو، اس طرح سے جا کے بالکل ہے. تو میرے خیال میں جانا چاہیے، پڑھنا چاہیے ضرور ہے، لیکن اپنی شناخت جو ہے اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ کو بالکل آپ کو سیکھ لینا چاہیے پوری دنیا سے. انڈینز میرے خیال میں ان کی بیسٹ ایگزامپل دی جا سکتی ہے کہ انڈینز اپنے کلچر کو اس وقت بھی نہیں چھوڑتے جب وہ UK کے پرائم منسٹر بنتے ہیں. رشی سونک نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کا دروازہ کھولنے سے پہلے وہ تمام رسومات انجام دیں جو کہ اس کی فیملی ہندوستان میں پہلے کرتی تھی 60-70 سال پہلے جب وہ شفٹ ہوئے تھے افریقہ جانے سے پہلے. وہ جہاں جاتے ہیں اپنا کلچر، اپنی ویلیو سسٹم ساتھ کیری لے کے جاتے ہیں. تو ہمارے اینڈ کے اوپر مجھے لگتا ہے یہ چیز جو ہے ابھی اس طریقے سے آنا، اس کو سمجھنا باقی ہے. اچھا سر، شعر و شاعری سے بھی آپ کو کافی شغف ہے، کافی جو ہے سنتے بھی ہیں. کس کی ویسے زیادہ تر کس کی شعر و شاعری آپ سنتے ہیں؟ میں میرے خیال میں تمام نوجوانوں کو بھی کہوں گا کہ لٹریچر جو ہے اس کے ساتھ ضرور جو ہے کسی نہ کسی سطح پہ واسطہ جو ہے تعلق رکھنا چاہیے انسان کو. وہ بڑا نرچر کرتا ہے، آپ کو نرش کرتا ہے بہت ہے. تو میں پوئٹری میں نو ڈاؤٹ پاکستان کے اندر کئی شاعر ہیں، مجھے جان ایلیا بڑے پسند تھے. اچھا. ان کے اپنے خاص ان کا ایک انداز تھا. اور اگر میں بات کروں میرے فیوریٹ پوئٹ وہ ہیں مولانا جلال الدین رومی. میں رومی کی پوئٹری سے نو ڈاؤٹ فارسی تو نہیں اس طرح سے آتی، لیکن جو ٹرانسلیٹڈ ورژنز ہیں ان کے، اس سے بہت ہی میری انسپریشن ہے میری اس حوالے سے. اور میں بڑا انسپائرڈ ہوں مولانا جلال الدین رومی کی پوئٹری سے. ویسٹ کے اندر پوئٹری ختم ہو چکی ہوئی ہے، لیکن وہ بھی آج obsessed ہیں، وہ بھی ٹوٹل انگروسڈ ہیں رومی کی پوئٹری سے. 40 رولز آف لو ہو جائے، اس پہ مجھے اعتراض تو ہے جس طریقے سے وہ لکھی گئی ویسٹرن ایپسٹمالوجی کے نیچے، لیکن مولانا رومی کا میسج جو ہے وہ یونیورسل میسج ہے. اور وہ مجھے لگتا ہے کہ جو موٹیویشن، اگر آپ نے موٹیویشن لینی ہے تو رومی کے میسیجز سے لیں، کہ رومی کس طریقے سے انسان کو ہر وقت موٹیویٹ کرتے ہیں اور ہمیشہ کہتے ہیں کیپ یور چین اپ. مطلب آپ فار انسٹنس میں ان کی کوئی چیز بتاتا ہوں، یو شو یور ورتھ بائی واٹ یو سیک. آپ زندگی میں کیا تلاش کر رہے ہیں یہ آپ کی ورتھ بتاتا ہے. بالکل ایسے. اور دوسرا یو آر اے اسٹار ریپڈ ان اسکن، کہ مطلب آپ اسٹار ہیں، پلیز اپنے اسپارک کو ڈم نہ کریں. تو میرے خیال میں رومی نے جو عشق کی بات کی ہے وہ آج بھی 8 صدیوں کے بعد ریزونیٹ کر رہی ہے اکراس دی گلوب، چاہے یورپ ہو، چاہے نارتھ امریکہ ہو، چاہے مڈل ایسٹ ہو، چاہے یہ سب کانٹیننٹ ہو. میرے خیال میں اکراس رومی ایک ایسا فنومن ہے، میرے خیال میں لارجر دین لائف فنومن ہے. اور میں جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو ضرور کہوں گا کہ رومی کی جو پوئٹری ہے اس سے استفادہ کریں، اس کو پڑھیں، آپ کو موٹیویشن ملے گی. کیونکہ رومی جو ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن کی بات کرتا ہے. ہاں بالکل ایسے. تو رومی آپ کو اپنے آپ، مطلب ہم لوگ جس طرح سے مٹیریلزم کے اندر ٹوٹل ہم نے خود کو وہ جو ہے نا ٹریپن کیا ہوا ہے، رومی آپ کو اس سے باہر اٹھاتے ہیں. اور رومی جو ہے ہیوملٹی کی بات کرتے ہیں، ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں. اور میرے خیال میں آج دیکھ لیں ویسٹ جس طریقے سے رومی کو پینٹ کرتا ہے، یہ بھی میری تھیسس کا ٹاپک ہے. اچھا. وہ اس کے اندر رومی کی مسلمنس، اس کا جو اسلامی اینگل ہے اس کو ہٹاتا ہے.
اچھا. مطلب رومی کا اصل نام تو محمد ہے, مولانا جلال الدین محمد رومی, تو رومی تو جگہ کی وجہ سے ان کی کنیت ہے. تو یہی میرا ہے کہ کس طریقے سے ویسٹ کہتا ہے کہ بھائی اسلام ایک ایسا, اس کو لیبل کرتا ہے دہشت گرد, یہ کچھ ہے, اور جو ہمارے ٹاپ ناچ جو پوئٹ ہیں وہ ان کو لے کے اڑ گیا. چیک کریں حافظ کو, شمس الدین حافظ کے بارے میں آتا ہے, جو کہ حافظ کے نام سے پوئٹ ہیں ایران کے بہت بڑے, ان سے متعلق آتا ہے کہ وکٹوریا جو ہے, جو برطانیہ کی کوئین تھی, وہ فال حافظ نکالتی تھی. یہ ایک رسم ہے ایران کے اندر, جب آپ بہت پریشان ہو جائیں تو اس کی حافظ کی پوئٹری کی بک اچانک کھولیں, جو بھی شعر سامنے آئے گا وہ آپ کے سوال کا جواب ہے. تو یہ کوئین وکٹوریا کرتی تھی. فریڈرک نیٹشے جو ہے وہ متاثر تھا ان سے. اگر کسی کو لگ رہا ہے میں یہ چیزیں میڈ اپ کر رہا ہوں, ڈینیل ڈنسکی کا آرٹیکل وہاں کے اوپر پڑا ہوا ہے BBC کے اوپر, آپ جا کے اسے یو کوڈ ایزیلی ریڈ اٹ, کہ اے پوئٹ ہو کین ہیلپ یو لیڈ اے بیٹر لائف. اس میں بتاتا ہے کہ شرلک ہومز والے جو ہیں, وہ رائٹر جو تھا اس نے اس سے انسپریشن لی, اور گوئٹے کہتا ہے کہ حافظ ہیز نو پیئرس, کوئی مقابلہ نہیں ہے, اور ہی از دی پوئٹ فار پوئٹس. تو میرے خیال میں ہمیں جو ہمارے اینڈ کی اوپر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے بیک یارڈ میں جو ہماری ہسٹری پھینک دی گئی ہے, ہمیں اس کو ایک دفعہ نکال کے پڑھنا چاہیے, کیونکہ ہم جو ہے نا دوسری سائڈ کا تو مٹیریل پڑھ رہے ہیں نو ڈاؤٹ اس میں, اور پڑھنا بھی چاہیے. میں تو کہتا ہوں چونکہ وہ سائنس ہے, انگلش بھی بلکہ پڑھنی چاہیے, سب کو آنی چاہیے, دنیا میں کمیونیکیشن کرنی ہے ہم نے, لنگوا فرانکا یہ ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں انفیریورٹی کمپلیکس کے اندر رہیں, اور ہم اپنے بیک یارڈ کے اندر جو ہماری ہسٹری جس سے ہمیں کاٹ دیا گیا ہے اس کو پڑھنے کی اور پکڑنے کی کوشش ہی نہ کریں. تو میرے خیال میں ہمیں ٹائم نکال کے پڑھنا چاہیے, کیونکہ ویسٹ کے اندر جب میں ویسٹ کی بات کرتا ہوں تو میں اس کی سوسائٹیز کو اس طرح سے ان کو لیبل نہیں کرتا, میں بات کرتا ہوں ان کے پاور سٹرکچر کے لوگوں کو, ٹھیک ہے, ان کے, کیونکہ اس کے اندر وہ مینوپولیشن کرتے ہیں. آپ چیک کریں ابن رشد کا نام انگریزی میں ایویروس ہے, کہ سننے والے کو یقین ہی نہ آئے کہ یہ مسلمان ہے, نام ہی چینج کر دیا. ابن سینا کو ایو سینا کہہ دیا, اور ابن رشد کو ایویروس کہہ دیا, تاکہ پتہ ہی نہ چلے, لیٹنائزیشن کر دی ان کے نامز کی. تو یہ اسلاموفوبیا نہیں ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں. آپ کا خیال یہ ہے ویسٹ کا کہ اسلام جو ہے ریزننگ لاجک کی بات ہی نہیں کرتا, یہ اینٹی تھیسز ہے, اور یہ اسیمیلیشن نہیں کرتے, تو یہ بڑی زیادتی ہے میرے خیال میں. لیکن یہ مقدمہ جو ہے ہمیں خود لڑنے کی ضرورت ہے, تو ایٹ لیسٹ ہمیں پتہ ہو ہماری سائڈ کا کیس ہے کیا. بالکل ایسا کیس کیا ہے, بالکل ڈیفینیٹلی. تو میرے خیال میں کپڑے پہننے سے, ویسٹ کی انگریزی بولنے سے ہم ویسٹرن نہیں ہو سکتے. ہمیں یہاں سے جو ہے نا اپنے آپ کو وہ رکھنا ہے جو ہمارا انڈیجنس روٹس ہیں ہماری ہے. اور باقی نو ڈاؤٹ آپ کا پہناوا ہو جائے اس کا کوئی پرابلم نہیں. انڈینز دیکھ لیں, وہ اپنی لوکل زبان نہیں بولتے, انگریزی بولتے ہیں, لیکن ان کی انڈیجنس روٹ ہیں, وہ اپنے آپ کو لو ٹو بی کالڈ انڈینس. اور ماڈرنائزیشن اور ویسٹرنائزیشن میں بڑا فرق ہے. ٹرکی سارے کا سارا ماڈرن ہے, لیکن وہ ویسٹرن بالکل بھی نہیں. دا منٹ یو کم آؤٹ آف ایئرپورٹ, آپ کسی سے انگریزی میں بات کریں آپ کو لگے گا صرف آپ ہی گونگے ہیں, باقی کوئی سمجھ ہی نہیں رہا, کیونکہ وہ بولنا ہی نہیں چاہتے. میرا اتفاق ہوا جانے کا, تو میں نے گاڑی والے سے پوچھا, سمپل انگریزی کی بات کی ہے, تو اس نے جواب بھی اس طرح نہیں دیا, موبائل نکال کے کہا اس پہ لکھو, ٹرانسلیٹر ہے. تو جب میں نے لکھا, میں نے کہا میں تو بیسک چیز تم سے پوچھ رہا ہوں, ہیلو ہائی کیا ہے, تو اس نے لکھا وی ہیو نیور بین کولونائزڈ, ہمیں کولونائز نہیں کیا گیا, ہم گونگے نہیں, ہماری اپنی زبان ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کتنا پرائڈ لیتے ہیں. تو یہ ہمارے اینڈ پہ, جو نوجوانوں کے اینڈ پہ مجھے لگتا ہے بہت بڑا ڈیلیما ہے بیچاروں کے. وہ جو ایک تو اس طرح سے چیزیں اویلیبل بھی نہیں, بتانے والا گائیڈ کرنے والا بھی نہیں ہے, انسپریشنل سٹوری بھی آس پاس اس طرح سے نہیں ہے, کوئی موٹیویشن اس طرح سے ایسا ہے نہیں ہے. تو وہ پھر اسی سائڈ کے اوپر ہی دیکھتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو اسٹوڈنٹس کو کیا ایسی 3 جو ہے وہ آپ باتیں بتانا چاہیں, کیا ایسی جو ہے وہ رکھنا چاہیں گے ان کے آگے کہ وہ کامیابی اور بات جیسے ایک انسان ہوتا ہے اور کامیاب انسان جو ہوتا ہے وہ اس میں بن سکیں؟ جی میرے خیال میں کامیابی کا بیرومیٹر میرے لیے اگر آپ پوچھیں گے اس کی یارڈ اسٹک کیا ہے, وہ ہے سیلف کنٹینٹمنٹ. آپ کتنے مطمئن ہیں, اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو وہ روٹ چننا پڑے گا جس کے اندر بینیفیشری آپ اور آپ کی فیملی نہ ہو, اکراس دا بورڈ لوگ ہوں, آپ کی سوسائٹی ہو. یوزلی ہم نا سیلف سینٹرڈ قسم کے لوگ ہیں, اور نیشن کا کانسیپٹ بہت رچ ہے, اس کے اندر تمام لوگوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. تو آپ پلیز لائف کے اندر جو ہے سیوک سینس جو ہے اس کو سمجھیں, اور اپنے آپ کو ایک انڈیویجول کے طور پہ نہ دیکھیں. ایک ایسی اکائی ویسٹ نے ایک بندہ جو ہے وہ اون کرتا ہے, ان کے اینڈ پہ میں نے سینس آف اونرشپ دیکھی اپنے ملک کو لے کے. وہ کوڑا پھینک سکتے ہیں کہیں باہر, لیکن وہ نہیں پھینکتے, جا کے ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں. کیونکہ میری کلاس فیلو ایک دفعہ اس نے ایسا کیا, تو میں نے پوچھا کہ کیا تھا ادھر ہی رکھ دیتی, تو اس نے
کہا یہ پورا لنڈن میرا گھر ہے. کیا بات. تو میرے خیال میں یہ جو سوچ ہے، یہ اپروچ جو ہے، یہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. نہیں تو یہ نفسا نفسی کی جو کیفیت ہے، یہ ہمارے ملک کو اس طریقے سے آپس میں جوڑے گی نہیں. میرے خیال میں ہمیں اپنی سطح پہ جہاں پہ بھی ہیں، آپ جس شہر میں بھی ہیں، اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی میں آپ بہت بز کریٹ کر سکتے ہیں. یو آر اے پاور ہاؤس. اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ، انڈر مائن نہ کریں. اگر میرے خیال میں 2 دفعہ انٹر کے اندر ایک بندہ ناکام ہو کے اس جگہ کے اوپر آ سکتا ہے. اپنے بارے میں کبھی بھی نیگیٹو چیز نہ بولیں، کیونکہ میری مینٹر کہتی تھی جب آپ نیگیٹو اپنے بارے میں بولتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا کان سنتا ہے اور وہ پھر سگنل مائنڈ میں بھیج دیتا ہے. تو ہمیشہ اپنے بارے میں پریگمیٹک رہیں اور ہمیشہ یہ سوچیں کہ میں کر سکتا ہوں، اور کیا کہتے ہیں، آئی ایم دی چینج ایجنٹ، اور ایک سوشل چینج ایجنٹ بنے. اور ایگزامپل جو ہے ہمارے ملک میں موجود ہیں. عیدی 6 جماعتیں پاس تھے اور دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے ریزونیٹ کیا اور آج ان کی لیگیسی کر رہی ہے. تو میرے خیال میں کسی انسان کا یہ عذر تلاش کرنا کہ میں کیا کرتا، حالات ٹھیک نہیں تھے، ٹیچرز ٹھیک نہیں تھے، سلیبس ٹھیک نہیں تھا، یہ چیزیں میرے خیال میں فیوٹائل ہیں. میں اسے نیگیٹری سمجھتا ہوں اس طرح کی کسی ڈبیٹ کو. اگر آپ پیشنیٹ ہیں، اگر آپ کے پاس ویژن ہے آگے بڑھنے کا، آپ کی جستجو ہے، تو میرے خیال میں اسکائی ازنٹ دا لمٹ. صحیح سر، بہت ہی اچھی باتیں کر رہے ہیں. ایک مزیدار سوال میرے مائنڈ میں آیا، اگر آپ کو موقع ملے اپنی زندگی میں واپس جانے کا، تو آپ کون سی جگہ پہ زیادہ جانا پسند کریں گے؟ کون سی آپ کی زندگی کا مرحلہ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس میں دوبارہ جانا پسند کروں گا؟ دوبارہ جانا کس چیز میں کروں گا؟ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے، کیونکہ ایسے بڑے مرحلے ہیں جہاں میں جانا چاہوں گا. لیکن میرے خیال میں یار ساری چیزیں میں کرنا چاہ رہا ہوں دوبارہ سے، کیا کروں گا؟ کوئی ایک چیز اسپیشل ہوگی جو شاید آپ میرے ویورز کو نہ بتانا چاہ رہے ہوں، یہ ہو بھی سکتا ہے، یا جو ہے وہ آپ کے مائنڈ میں نہ آ رہی ہو. یہ نہیں، میرے خیال میں دوبارہ سے پنجاب یونیورسٹی کے ان ارلی ڈیز کو اپنے مس کرتا ہوں جب میں گجرات سے آیا تھا اور پنجاب یونیورسٹی میں نے ایڈمیشن سیکیور کیا تھا. میرے لیے میری لائف کی وہ بگیسٹ اچیومنٹ تھی. تو وہ ایک اپنا آپ کہہ لیں کہ ایسا دور ہے جس کے اندر میں نے لوگوں سے ملاقاتیں کی، ملا، ڈفرینٹ ڈائیورس بیک گراؤنڈ کے لوگوں سے انٹریکشن ہوا، چیزوں کو سمجھنے دیکھنے کا موقع ملا، اور وہ میرا جو ایکسپوئر ہے وہ مجھے آج بھی بڑا پسند ہے. اور آج بھی، اور ایک اور میں بتاؤں نوجوانوں کو، ایک جاتے جاتے ایک نصیحت کریں، جاتے میں نوجوانوں کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں جو کالج یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں، اپنی یونیورسٹیز کو، اپنے کالج کو، اپنے الما میٹر کو اون کریں. سینس آف بلانگنگ بہت بڑی چیز ہے. بالکل. میں کئی دفعہ اپنی کلاسز میں بتاتا ہوں کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو رہی تھی تو جرمن طیاروں کو حکم دیا گیا آکسفورڈ یونیورسٹی کو اڑا دو، لیکن دونوں جو جرمن طیارے تھے ان کے دونوں پائلٹ جو تھے، ایک کے والد وہاں سے پڑھے تھے اور ایک خود سے پڑھا تھا وہیں سے آکسفورڈ سے، دونوں جرمن چلے گئے اور کورٹ مارشل کرا لیا، لیکن اپنے ادارے پہ بم نہیں گرایا. تو ہمارے ہاں وہ سینس آف اونرشپ جو ہے وہ بڑی کم ہے. گلے شکوے لے کے ہم گیٹ سے نکلتے ہیں کہ مجھے کیا ملا. تو میرے خیال میں ان بلڈنگز جہاں سے آپ پڑھ کے نکلتے ہیں، جو آپ کو نرچر نرش کرتے ہیں، انہیں اپریشیٹ کرنا سیکھیں. بالکل ایسے. سر بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، قیمتی الفاظ دیے، میں آپ کا شکر گزار ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عثمان شاہد صاحب. ماشاءاللہ سے کافی اچھی باتیں، کافی انفارمیٹیو باتیں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی بات ہوئی ہے، ہماری اسٹوڈنٹس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوئی ہے. پروگرام ہمارا بہت انٹرسٹنگ ہوا ہے، تو انشاءاللہ آپ سب ضرور انجوائے کریں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. فی الوقت کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان.